جو ابھی تک لاہور میں جلسہ نہیں ہو پا رہا، کیا آپ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کام کریں گے اس حوالے سے کچھ؟ میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں، لاہور میں جلسہ ہونے لگے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس سامنے طرح سامنے ہماری لاہوریوں نے یہ بتا دیا ہے 8 فروری کو، کیا لاہور نے، کیا پورے پاکستان نے بتا دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے. جب لاہور بدلتا ہے نا تو پورا ملک بدلتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ہی یہ حکومت اپنے گھر جا چکی ہے. میڈم یہ بتائیے گا پی ٹی آئی میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں قیادت کے اندر، اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے؟ خان صاحب نے آپ کو غصے میں دکھائی دیتے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، میں یہ ضرور یہاں پر مینشن کرنا چاہتی ہوں، خان صاحب بالکل غصے میں نہیں ہے. انسٹیڈ آف ایوری تھنگ کہ ان کو جس طرح سے اس گرمی میں اوون نما کمرے میں رکھا جا رہا ہے، یہ بہت قابل مذمت ہے. جس طرح سے ان کے سیل میں گٹر کے ہول کھولے جا رہے ہیں، یہ بہت قابل مذمت ہے. جو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ حکومت کر رہی ہے جس کے پاس اے سی کی بھی سہولت تھی، ٹی وی کی بھی سہولت تھی، صوفوں کی بھی سہولت تھی، ملاقاتوں کی بھی سہولت تھی، ساری سہولیات سے ایک سابق پرائم منسٹر کو جو ان کے عہدے کے مطابق ہے وہ اس سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، جو جیل مینول کے مطابق ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ناحق. سب سے پہلی بات میں عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خان صاحب انڈر ٹرائل ہیں. انڈر ٹرائل میں آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے. اسی لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور باقی جو آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں، ہم پٹواریوں اور جیالوں کی جماعت نہیں ہے، ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. ہم بحث بھی کرتے ہیں، ہم آرگیو بھی کرتے ہیں، اپنی لیڈرشپ سے سوال بھی کرتے ہیں، اور ہمارا کارکن ہم سے بہت آگے نکل گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کارکن کے ساتھ قدم ملا کر ہم خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں گے، اور آپ دیکھیے گا لاہور سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بتائیے گا کہ کچے کے ڈاکٹروں اور پھر بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کرتی ہیں کہ اس وقت پوری پولیٹیکل پارٹیز کو مستعد ہو کر جو ہے وہ اس دہشت گردی کے ناسور کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے؟ شاکر بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال کیا. میں صرف اتنا بتا دوں، جب تک کچے کے ڈاکو تب تک دن دناتے پھریں گے جب تک پکے کے ڈاکو اس ملک پر مسلط رہیں گے. اور یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں نا، یہ کچے کے ڈاکوؤں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. آج آپ نے صورتحال یہ دیکھی ہے کہ کچے کا ڈاکو بھی عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. بلوچستان میں اگر کسی کی شہادت ہوتی ہے جو ورسٹ ہے، ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، سندھ بھی ہمارے ہے، بلوچستان بھی ہمارے ہے، پنجاب بھی ہمارے ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارے ہے، اور کے پی کے تو ہے ہی ہمارا آزاد کشمیر. ہم پاکستانی ہیں، اور عمران خان پاکستان خان ہے، وہ وفاق کی علامت ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم بہت دکھی ہیں جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں، جو میاں والی میں ہو رہے ہیں، جو رحیم یار خان میں ہمارے ان پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن یہ ساری ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو اس وقت صرف اپنے پرپس کے لیے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صرف یہ دیکھیں شاکر کہ ان کے مقاصد کیا ہے. جس دن یہاں پر ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پر خان صاحب کا سٹاف چینج کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت ہمارے لوگ یہاں پر، آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہو رہی ہوتی ہے. یہ اپنے ایک خاندانی ٹویٹس کو آگے پیچھے کر کے اس کو میڈیا کی زینت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی، عوام کے پرابلمز کچھ اور ہیں. آپ نے کل تاجروں کا جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، وہ ایک آئی اوپنر ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھتے تو لاہور اور تاجر سب سے زیادہ نون لیگ کا حصہ تھے، اور اب دونوں ان سے اتنے نالائیں کہ وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، عوامی مینڈیٹ کو عزت دیں. ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ نے نعرہ لگایا تھا نا، اس کی جو آپ نے بے حرمتی کی ہے، اب عوامی نمائندوں کو آنے دیں. کیونکہ اگر عوامی نمائندہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوگا، عوام کو ریلیف بھی ہوگا. جس طرح پہلے تاجر بھی خوشحال تھے، کسان بھی خوشحال تھا، ہمارے ہر جگہ ملک ترقی کر رہا تھا. اچھا عالیہ میڈم، ایک دو سوال ہے مختصر یہ. ایک تو یہ بتائیے گا، جس طرح کی پارٹی میں ڈسٹرکشن چل رہی ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ فی الحال وقتی طور پر علیمہ خان صاحبہ کو لیڈ کر لینا چاہیے آپ کے بلڈ گروپ پہ، اور جنرل فیض جو گرفتار ہوئے ہیں، آپ تو رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکی ہیں، تو کیا وہ واقعی آپ کے ووٹ پورا کیا کرتے تھے اور عمران خان صاحب اور آپ سے رابطے تھے؟ چونکہ آپ ویری کلوز ہیں اور آپ کو ان میٹرز کا کچھ پتہ ہے. میں صرف اتنا کہوں گی، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. اگر سارا کچھ انہوں نے کرایا تھا تو ہمیں آپ نے 16 مہینے کیوں جیلوں میں رکھا، ہمیں کیوں خوار کیا؟ اس کے بعد آپ جو یہ بات کریں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، ہم سب خان کے کارکن ہیں. علیمہ آپا بھی اتنی قابل عزت ہیں، بشرا بی بی بھی اتنی قابل عزت ہیں. میری پوری پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت صرف ایک ہی چیز چاہتی ہے، ہمارے کارکنان، اور وہ خان کی رہائی ہے. اور اس ایک رہائی کے لیے
خان صاحب کو انصاف دلانے کے لیے، اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے پوری پارٹی، کارکنان کیا، پاکستانی قوم کیا، ہم سب متحد ہیں. 25 کروڑ عوام ایسے نکلیں گے اور آپ دیکھیے گا یہ حکومت کہاں جائے گی انشاءاللہ. میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں، عمران خان وہ وزیر اعظم تھا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی بات شروع کرتا تھا اور لا الہ یعنی پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ پر اپنی بات ختم کرتا تھا. خان صاحب کا اپنے خدا پر پورا یقین ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ خان صاحب کو اللہ رب العزت نے اس پاکستان کیا پوری جو امت مسلمہ اس کے لیڈر کے طور پر چنا ہے. ہم خان صاحب کے لیے جو یہ سارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کے لیے بہت کنسرنڈ ہیں، ہم اسی لیے تحریک بھی چلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے چنا ہے. انشاءاللہ ان کو بہت لمبی زندگی ہوگی اور ہمارے کارکن نکل رہے ہیں. تھینک یو.